بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھوڑے نے انہیں قنسرین پہنچا دیا۔ شہر کے اندر جاتے ہی انہوں نے اپنے اس گھوڑ سوار دستے کو بلایا جو انہوں نے اپنے ہاتھوں تیار کیا تھا۔ یہ چنے ہوئے سوار دستہ تھا۔ اس دستے نے اپنے سے کئی گنا قوی دشمن کے پاؤں اکھاڑے تھے۔ اس دستے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بہت پیار تھا۔ ابھی کل ہی کی بات تھی کہ اس دستے کے سامنے کھڑے ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ آج وہ اسی دستے کے سامنے رنج و عالم کا مرقع بنے اپنے گھوڑے پر بیٹھے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ آج وہ اسی دستے کے سامنے رنج و عالم کا مرقع بنے اپنے گھوڑے پر بیٹھے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے اس محبوب دستے سے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بولنا چاہا تو ان پر رخات سی طاری ہو گئی۔ وہ اس دستے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے انتہائی مختصر الفاظ میں سواروں کی کامیابیوں کی، ان کی برق رفتاریوں کی، جان بازی اور سرفرشی کی دل کھول کر تعریف کی۔ پھر انہیں بتایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ سواروں کا رد عمل یہ تھا کہ جیسے ان کی سانسیں رک گئی ہوں۔ دردناک سا ایک سکوت تھا جو ان پر طاری ہو گیا تھا۔ اس سکوت کو سواروں کی سسکیوں نے توڑا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گھوڑا موڑا اور وہاں سے ہٹ آئے۔ یہ منظر ان کے برداشت سے باہر تھا۔ وہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہمس گئے، تمام مجاہدین سے ملے، بوجھل دل سے سب کو خدا حافظ کہا اور مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مدینہ میں داخل ہوئے، لیکن ایک فاتح سالار کی حیثیت سے نہیں کہ لوگ گھروں سے باہر آ کر ان کا استقبال کرتے۔ ان کی حیثیت ایک سزا یافتہ مجرم کی سی تھی۔ اتفاق سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک گلی میں آتے مل گئے۔ ابو سلیمان، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی کارناموں کو ان الفاظ میں سراہا: تو نے وہ کام کیا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا، مگر ہر کام اللہ کرتا ہے، اور تو نے جو کام کیا ہے وہ کسی بھی مسلمان کو پسند نہیں آیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا: اے ابن خطاب، تو نے میرے ساتھ بے انصافی کی ہے۔ کہاں سے آئی یہ دولت کہ تو اسے ناجائز اسراف میں پھینکتا پھرتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا: ابو سلیمان، کیا تو رومیوں اور فارسیوں جیسا بادشاہ بننا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم تو میرے لیے قابل احترام ہے، تو مجھے عزیز ہے۔ اب تجھے مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ خدا کی قسم میں کسی سالار، کسی امیر اور کسی حاکم کو بادشاہوں جیسا بننے نہیں دوں گا۔ جس نے مدح سرائی کی، اس کی جھولی انعام سے بھر دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک دو دن مدینے میں رہ کر قنسرین چلے گئے۔ وہ مدینے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ اللہ کی تلوار نیام میں بند ہو گئی۔ اس واقعے کے متعلق بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ تاریخ دانوں نے اپنی رائے دی ہے۔ خاص نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے خلاف لکھا ہے۔ خلفائے راشدین کو رسوا کرنے والوں نے لکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خلاف ذاتی رنجش تھی، جسے انہوں نے یوں مٹایا کہ خلیفہ بنتے ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا۔ حقیقت کچھ اور تھی۔ اگر ہم آج کے دور میں اور آج کے حکمرانوں کو سامنے رکھ کر سوچیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگتا، اور اگر ہم اس دور کو تصور میں لائیں اور گہرائی میں جائیں تو ہمیں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فیصلہ صحیح تھا۔ غور کیجئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تم بادشاہ بننا چاہتے ہو۔ بادشاہوں کے انداز سے یہ ہوتے ہیں کہ جس نے تعریف میں 2 کلمے کہہ دیے تو اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ غور کیجئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نظر آنے والے وقت کے پردے چاک کر کے کتنی دور چلی گئی تھی۔ خلفائے راشدین کے بعد آنے والے خلفاء نے انعام و اکرام کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ عباسی تو روایتی بادشاہ بن گئے تھے۔ اندلس کے آخری دور کو دیکھیے، دربار لگا ہوا ہے، شاعر اور ادیب منظوم اور نثری قصیدے پڑھ رہے ہیں اور انعامات سے جھولیاں بھر رہے ہیں۔ خوشامد ایک فن اور ایک پیشہ بن گیا ہے، اور ان انعام خوروں، مداح سراہوں اور خوشامدیوں نے سلطنت اندلس کو سقوط غناطہ تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد سلطنت اسلامیہ بادشاہوں میں بٹ گئی۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے انعام مشہور ہوئے اور اس سلطنت کو زوال آیا۔ اب پاکستان میں دیکھ لیں، انعام و اکرام کا وہی مذموم سلسلہ چل رہا ہے۔
جسے اسلام نے ناجائز اسراف قرار دیا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تو اپنی جیب سے انعام دیا اور معزولی کی سزا پائی تھی، لیکن ہمارے حکمراں سرکاری خزانے سے انعام دیتے چلے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ غیر ممالک سے لیے ہوئے قرضوں کی رقم ہے جس پر ہم سود ادا کر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ انعام و اکرام کا سلسلہ چل نکلا تو اس کا نتیجہ زوال کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسی لیے بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نہیں بخشا تھا کہ عدل و انصاف اور سزا میں چھوٹے بڑے کا فرق نہ رہے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا تو یہ دستور بن جائے گا کہ سالار، امیر حاکم اور حیثیت والے افراد کو سزا مل ہی نہیں سکتی۔ اس طرح عدل و انصاف ختم ہو جائے گا اور اسلامی معاشرہ چھوٹے اور بڑے میں بٹ جائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ احکام منوانے میں اس قدر سخت تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو 100 کوڑوں کی سزا دی تھی۔ 80 کوڑے مارے گئے تو ان کا بیٹا مر گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ 100 کوڑے پورے کرو، باقی 20 کوڑے اس کی لاش پر مارو۔ مدینے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قنسرین گئے، وہاں سے حمص چلے گئے اور ان کے عمر کے باقی 4 سال وہیں گزرے۔ ایک وقت آیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تنگ دست ہو گئے۔ اہل قریش کا شہزادہ، میدان جنگ کا بادشاہ، دل کا سخی اور فیاض، ہزاروں درہم حقداروں میں تقسیم کر دینے والا انسان مفلسی کے چنگل میں آ گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کچھ مسلمانوں کے لیے وظیفے مقرر کیے جو 3000 درہم سالانہ تھا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی ملنے لگا، جس سے وہ حمص میں اپنے کنبے کے ساتھ زندگی کے پورے دن کرنے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اب وہ خالد نہیں رہے تھے جن کی اس للکار انا فارس جدید انا خالد بن ولید سے دشمن پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ وہ گوشہ نشین ہو گئے، ان کی زندہ دلی، خوش ذوق اور شوقی ختم ہو گئی۔ وہ چپ اور اداس رہنے لگے۔ جنوری فروری 634 عیسوی میں انہیں ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ فلسطین کے ایک قصبے امواس میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی جو دیکھتے ہی دیکھتے تمام فلسطین اور شام میں پھیل گئی۔ لوگ بڑی تیزی سے موت کا شکار ہونے لگے۔ یہاں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا ذکر بے مثل نہ ہوگا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ مدینے آ جائیں، کچھ ضروری مشورہ کرنا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرے جن ساتھیوں نے میدان جنگ میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، انہیں میں طاعون کے ڈر سے چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ وہ اپنی فوج کے ساتھ رہے اور طاعون کی وبا میں شہید ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھی سالار جن کے ساتھ انہوں نے بڑی خوفناک جنگیں لڑی تھی، طاعون سے انتقال کر گئے۔ ان میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، شرجیل بن حسنہ، زرار بن الزور، یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اپنے بہت سے بیٹے طاعون کا شکار ہو گئے۔ ایک باپ کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ طاعون کی اس وبا میں 25,000 مسلمان اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہلے بھی چپ ہی رہتے تھے، مگر اب تو جیسے ان کی قوت گواہی ختم ہو گئی تھی۔ مسلمانی کی فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد سپہ سالاری عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ملی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب مسلمانوں کی نئے فتح کی خبر سنتے تھے تو ان کے چہرے پر رونق آ جاتی تھی، مگر کچھ دیر بعد وہ پھر سے بجھ کے رہ جاتے۔ غالباً انہیں خیال آ جاتا تھا کہ وہ اس جنگ میں شریک نہیں تھے۔ 642 عیسوی میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ایسی بیماری نے آ لیا جنہیں بڑی تیزی سے کھانے لگی۔ یہ صدموں کا اثر تھا، ان کا جسم گلتا چلا گیا۔ ایک روز ایک دوست نے انہیں دیکھنے آئے۔ غور سے دیکھ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی ایک ٹانگ ننگی کر کے اپنے دوست کو دکھائی اور پوچھا، کیا میری ٹانگ پر کوئی جگہ تجھے نظر آتی ہے جہاں تیر، تلوار یا برچھی کا زخم نہ ہو؟ دوست کو ایسی کوئی جگہ نظر نہ آئی جہاں زخم نہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دوسری ٹانگ ننگی کر کے دوست کو دکھائی اور یہی سوال پوچھا۔ پھر دونوں بازو باری باری ننگے کیے اور یہی سوال پوچھا، پھر سینہ اور پیٹ دکھائے۔ دوست کو ایک بالش سے زیادہ کوئی جگہ نظر نہ آئی جہاں زخم کا نشان نہ ہو۔ کیا تو نہیں جانتا میں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بڑی نحیف آواز میں کہا۔ پھر میں شہید کیوں نہ ہوا؟ میں لڑتے ہوئے کیوں نہ مرا؟ تو میدان جنگ میں نہیں مر سکتا تھا ابو سلیمان؟ دوست نے کہا،
تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ تو میدان جنگ میں نہیں مارا جائے گا۔ اگر تو مارا جاتا تو سب کہتے تھے کہ کافر نے اسلام کی تلوار توڑ دی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، تو اسلام کی شمشیر بے نیام تھا۔ انتقال کے وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا ایک ملازم حمام تھا۔ نزاع کے عالم میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ایک اونٹ کی طرح مر رہا ہوں، بستر پر مرنا میرے لیے شرمناک ہے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس اللہ کے حضور پہنچ گئے جس کی وہ شمشیر تھے۔ خالد بن ولید سیف اللہ دنیا سے اٹھ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی عمر 58 سال تھی۔ ان کی وفات کی خبر مدینہ پہنچی تو بنو مخزوم کی عورتوں میں کوہرام مچ گیا۔ مدینہ کی دوسری عورتیں بھی باہر آ گئیں اور مدینہ کی فضا سوگوار ہو گئی۔ عورتوں کی آہ و بکا سے مدینہ کی فضائیں گونج اٹھیں۔ امیر المومنین نے خلافت کی مسند پر بیٹھتے ہی یہ حکم جاری کیا تھا کہ کسی کی وفات پر گریہ وزاری نہیں کی جائے گی۔ ان کے اس حکم پر سختی سے عمل ہوتا رہا، مگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات پر عورت گھروں سے باہر آ کر بیان کر رہی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں بیٹھے یہ آوازیں سنے تو وہ غصے سے اٹھے اور دیوار کے ساتھ لٹکتا ہوا درہ لے کر تیزی سے باہر کو چلے، لیکن دروازے میں رک گئے۔ کچھ دیر سوچ کر واپس آ گئے اور درہ وہیں لٹکا دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ بنو مخزوم کی عورتوں کو رونے کی اجازت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، انہیں ابو سلیمان پر رونے دو، ان کا رونا دکھاوے کا نہیں، رونے والے ابو سلیمان جیسوں پر ہی رویا کرتے ہیں۔ حمص میں ایک بڑا ہی حسین باغ ہے، پھولوں کی کیاریاں ہیں، درمیان میں راستے درخت ہیں۔ اس باغ میں ایک مسجد ہے جو مسجد خالد بن ولید کے نام سے مشہور ہے، بہت دلکش مسجد ہے، اور اس مسجد کے ایک کونے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت جاننے والوں کو جیسے اب بھی اس مسجد میں جا کر للکار سنائی دیتی ہے، انا فارس جدید، انا خالد بن ولید۔ اس طرح یہاں پر 72ویں قسط اور آخری قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ جزاک اللہ خیر۔